یہ موت کا ہے، کچھ چھپا نہیں رہتا، سب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، وہ ان کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں اور پھر بات شروع ہوتی ہے. اب کون چھپائے اپنے آپ کو؟ شاہ عبد العزیز صاحب محدث ریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہندو حضرت کے زمانے میں تھا اور اس کے بیٹوں نے لڑ کے مار پیٹ کے اسے گھر سے نکال دیا. بہت لوگ مرنے سے کچھ پہلے کفر کے اعمال کرنے لگتے ہیں علیہ باللہ. ایک ہے واقعی ہچکی طاری ہو جائے موت کی، اس کا کوئی اعتبار نہیں. وہاں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں کو دیکھ کے گھبراہٹ طاری ہو گئی، اس لیے زبان سے کچھ کا کچھ نکل گیا تھا. جنازہ بھی پڑھیں گے سب کچھ، لیکن موت سے کچھ عرصہ پہلے آپ دیکھیں بعض لوگ ایک دم اچانک نیکی کی طرف چل پڑتے ہیں اور بعض اچانک برائی کی طرف چل پڑتے ہیں علیہ باللہ. وہ جو اندر ہوتا ہے نا وہ سب سامنے آ جاتا ہے. وہ ہندو کو مار کے نکال دیا، حضرت کے ہاں آ گیا. اور شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حویلی میں ایک کمرہ اسے دے دیا اور وہ روز اٹھتا تھا صبح، اور شاہ صاحب جب فجر کی نماز پڑھانے تشریف لے جاتے تھے تو وہ بیٹھ کے اشنان کرتا تھا اور بت سامنے رکھ کے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا رہتا تھا. حضرت کا انتقال ہو گیا. اور شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضرت کے نواسے کہ جب مجھے حضرت کی جگہ حدیث پڑھانی پڑی اور یہ تو میں جب پہلے دن گزرا تو مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا یہ کیا ہے، ہر طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور یہ بتوں کی پرستش اسی جگہ پہ اسی حویلی میں. اور غصہ تو پہلے بھی آتا تھا لیکن اب اپنا دور شروع ہوا تھا نا. تو فرماتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ نانا نے کبھی منع نہیں کیا، وہ بھی تو دیکھتے ہی تھے اور یہ نانا کا دوست بھی ہے، تو ادب احترام ان کے وقت کا قائم رہنا چاہیے. میں اب کیا کہوں؟ تو کہتے تھے ایک ہفتہ تک وہ عبادت کرتا رہا، پھر میرے پاس آئے وہ ہندو اور مجھے کہنے لگا کہ بیٹے آپ کے نانا سے بڑی محبت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ سے، اور یہ ہوا اور ہمارے بیٹوں نے مارا یہ کچھ اور ہمیں نکال دیا اور آپ کے نانا نے پناہ دی، اور جی چاہتا ہے کہ کچھ ایسی بات ہو کہ ہم اور آپ کے نانا حضرت شاہ صاحب اکٹھے ہی رہے. پھر کہنے لگا میرے مذہب کے مطابق تو وہ جہنم میں چلے گئے اور میں نجات پا جاؤں گا، اور ان کے مذہب کے موافق اگر میں مر گیا تو میں جہنم میں اور انہیں نجات ہو جائے گی. یہ تم لوگوں کے مذہب کے موافق. تو حضرت کہتے میں سنتا رہا. اس نے مجھ سے پوچھا پھر کچھ بتاؤ، تو میں نے کہا جی آپ خود کہیں اب کیا کہنا ہے. تو انہوں نے کہا اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے مذہب پہ آ جائیں، تو مجھے مسلمان کر لو. جہاں بھی رہیں جہنم ہو یا جنت ہو حضرت کے ساتھ ہی رہوں گا. تو شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے اس آدمی کو مسلمان کیا اور اگلے ہی ہفتے کیا دیکھتا ہوں 7ویں دن کسی نے آ کے بتایا کہ اس کا انتقال ہو گیا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ کتاب کیا چیز ہوتی ہے. جو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے اللہ نے اپنے علم میں، اس کا علم کامل ہے، وہ پھر پیش آ کے ہی رہتا ہے. حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ ہمارے فرشتے پہنچ جاتے ہیں، یتوفونہم، اور ان کی زندگیاں ان کی روحیں نکالتے ہیں. بس یہ ہے آخری لمحہ، سارے پاپڑ اسی کے لیے بیلے جاتے ہیں، سب کچھ اسی کے لیے کیا جاتا ہے کہ یہ دن اور ایک یہ گھڑی یہ خیر کی آ جائے، باقی ساری کی ساری چیزیں اس کے بعد. اس سے بڑا اللہ کا کوئی نام نہیں ہے کہ کوئی آدمی ایمان لے کے دنیا سے چلا جائے. قالو، فرشتے پوچھتے ہیں، اینما کنتم، کیا ہوئے، اینما کنتم، تم کہاں تھے، کیا ہوئے، تدعون من دون اللہ، جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے، کدھر گئے تمہارے معبود، کدھر گئے تمہارے خدا، کدھر گئے وہ جنہیں تم خدا کا شریک بناتے تھے. اینما کنتم تدعون من دون اللہ، تمہاری مدد کو اب کوئی پہنچ سکتا ہے؟ اب ہم روح نکالنے آئے ہیں، اب تھپڑ بھی پڑ رہے ہیں، اب شرک کی سزا بھی مل رہی ہے. اور فرشتے پوچھتے ہیں کہ اینما کنتم تدعون من دون اللہ،
اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کرتے تھے، جو تمہارے مشکلات میں نفع اور نقصان کی قدرت رکھتے تھے، تم سمجھتے تھے انہیں تمہارے سارے حالات کا علم ہو جاتا ہے، وہ کدھر گئے ہیں سارے؟ قالوا ضلوا عنا، یہ کافر کہتے ہیں ضلوا عنا، یہ سب کے سب ہمارے معبود گم ہو گئے، ختم ہو گئے، ضلوا عنا، ہم سے غائب ہو گئے، چھپ گئے، کچھ نظر نہیں آتا۔ وشہدوا علی انفسہم، اور یہ کافر گواہیاں دیتے ہیں اپنی جانوں پر، انہم کانوا کافرین، کہ ہم لوگ تو کافر تھے۔ مرنے سے پہلے پہلے گواہی پوری ہو جاتی ہے، اور فرشتے جب پٹائی لگانا شروع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بلاؤ اب اس کو جو تمہارا معبود تھا، بچائے اب کوئی آ کے تمہیں۔ اور وہ ایسا وقت ہے کہ اللہ ہی بس اس وقت انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ ایسا وقت ہے کہ اللہ کے فرشتے ہی بس اس وقت ہوتے ہیں، اور اللہ ہی ہے جو اس وقت کسی انسان کو بچائے، اور اللہ ہی ہے جو اس وقت میں بھی کسی کو ایمان کی توفیق دے دے۔ 27ویں پارے میں سورہ واقعہ میں آپ دیکھیے اللہ تعالی نے اسی سے ملتی جلتی ایک بات کا تذکرہ فرمایا۔ 27ویں پارے میں سورہ واقعہ ہے، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا 27واں پارہ 56 نمبر سورت ہے الواقعہ، اور آیت نمبر ہے 83 فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں تمہارے اختیارات چلتے؟ اذا بلغت الحلقوم، جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، جب روح گلے میں آ کے اٹک جاتی ہے، جب ہم نکالتے ہیں نا روح کو اور وہ اٹکی ہوئی ہوتی ہے، کیوں نہیں تمہارے کوئی اختیار چلتا؟ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم سب کھڑے ہوئے میت کو دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، تم جو اس کے پاس کھڑے ہوتے ہو ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، مگر تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ ہم تو اتنے قریب ہوتے ہیں اس مرنے والے کے کہ اس کے رشتہ دار عزیز جو لوگ کھڑے ہیں یہ سب کے سب قریب ہیں، ہم اس سے بھی زیادہ اس میت کے قریب ہیں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تمہیں کسی کی نہیں ماننی، اگر تم کسی کی بادشاہت میں نہیں ہو، اگر تم پہ کسی کی حکمرانی نہیں، اگر تمہارا کوئی مالک وارث نہیں ہے، ترجعونہا، تو اس کی روح کو اب روک لو، ہم نکالنے لگے ہیں، اس کی روح کو تم لوٹا کے لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ اس کائنات میں کوئی مالک نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، تو ہم تمہارے اس مریض کی روح کو نکالنے لگے ہیں، تم لوٹا کر لے آؤ۔ قالوا ضلوا عنا، کہتے ہیں گم ہو گئے، فشاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ لوگ اس بات پر گواہی دیتے ہیں مرنے سے پہلے سارے کافر کہ ہم کافر تھے۔ قال ادخلوا، اور اللہ نے کہا چلے جاؤ، فی اممن، ان گروہوں کے ساتھ، فی کے مطلب ما، یعنی داخل ہو جاؤ، فی اممن، ان امتوں کے ساتھ، قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے اس کائنات میں گزرے ہیں، جنہوں نے ہمارے ساتھ شرک کیا تھا۔ یہ اللہ ان سے کہیں گے یا تو اس وقت جب یہ مریں گے فوراً ان کی روح کو، اور یا یہ پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ شروع کر دیا ہے کہ ہم ان کافروں سے کہیں گے کہ ابھی داخل ہو جاؤ فی اممن، ان گروہوں کے ساتھ، قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے، من الجن والانس، جن اور انسان تھے دونوں گروہ، اور کہاں داخل ہو جاؤ؟ فی النار، جہنم میں، تم ابھی چلو ان کے ساتھ، تم سے پہلے بھی جو ہمارے ساتھ شرک کرتے تھے آج تم آئے ہو، تم بھی انہی کے ساتھ جاؤ۔ کلما دخلت امتن، اور جب بھی کوئی گروہ داخل ہوگا جہنم میں، لعنت، وہ لعنت بھیجے گا اختہا، اپنی بہن کو، اپنی بہن سے مراد لعنت کرنے لگیں گے اپنے ہم مسلک لوگوں کو، جس طرح ایک بہن دوسری بہن کے مشابہ ہوتی ہے اور ایک بہن دوسری بہن کا خیال رکھتی ہے، اسی طرح وہ اپنے ہم عقیدہ، اپنے ہم مسلک، ہم مشرب جب جہنم میں جائیں گے اپنے ہم مشرب لوگوں کو لعنت بھیجنے لگیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہم کہیں گے ابھی تم چلے جاؤ، اور جب وہ وہاں پہنچیں گے تو وہاں جا کر یہ لعنت کا سلسلہ ہوگا، حتی اذا ادارکوا فیہا،
یہاں تک کہ گر جائیں گے جب سب کے سب فیہا اس جہنم میں جمیعاً تمام کے تمام گر چکے ہوں گے. قالت اخراہم تو جو بعد میں آئے تھے نا وہ بولیں گے لأولاہم اپنے سے پہلوں کے لیے. کو نہیں، کو کا ترجمہ اگر کریں گے تو غلط ہو جائے گا. قالت اخراہم لأولاہم ان میں سے جو گروہ بعد میں آیا تھا جو جماعت وہ ان کے متعلق بد دعا کرے گی. کن کے لیے؟ لأولاہم جو ان سے پہلی جماعت آ گئی تھی. ایک گروہ گرا جہنم میں، اوپر سے دوسرے آئے. وہ جو دوسرے آئے ہیں یہ پہلے والوں کے لیے بات کریں گے، ان سے نہیں بات کریں گے. یہ جو لام ہے نا لأولاہم، یہ لام اس کے لیے ہے، یعنی ان کی بابت یہ کہیں گے، یہ نہیں ہے کہ ان سے کہیں گے. اولاہم کے بھی دو ترجمے کیے گئے ہیں. ایک ترجمہ یہ کہ جو پہلی جماعت گر چکی تھی دوسری اس کے متعلق کہے گی. ایک یہ کہ اولا کا مطلب سردار، آقا، جنہوں نے ان کی دین میں رہنمائی کی تھی، ان کے بڑے بڑے پروہت اور براہمن. یہ جو دوسرا گروہ بعد میں جہنم میں گرے گا پہلے والوں کے لیے کیا کہے گا یہ دیکھیے. ان کو نہیں کہے گا، کس کو کہے گا؟ ربنا، اے پروردگار ہمارے. یہ ہے دلیل اس کی کہ لام کا ترجمہ یہاں پر وہ کیا جائے گا قالت اخراہم لأولاہم اپنے پہلے گروہ کے متعلق، اس کو نہیں. ربنا ہؤلاء کہیں گے اے پروردگار ہؤلاء اضلونا یہ ہمارے بڑے ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. اے اللہ یہ جو پہلا گروہ گزرا ہے نا، پہلا گروہ جو جہنم میں جا کے پڑا ہے، اے پروردگار انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. فاتہم سو انہیں دے عذابن ایسا جہنم کا عذاب ضعفن دگنا ہو من النار اس جہنم میں سے خدایا دگنا عذاب انہیں دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. خدا بندہ یہ تھے ہماری گمراہی کا سبب بننے والے. انہیں ضعفن کا ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ دگنا عذاب دے، دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ مطلقاً زیادتی اضافہ کہ خدایا بے پناہ عذاب ان پہ نازل کر، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. قال لکل اللہ نے کہا اچھا تم عذاب کی درخواست کرتے ہو، یہ ہمدردی ہوتی ہے نا، سہارا ہوتا ہے. یہ اس مالک کا عذاب دیکھو، اللہ کی پناہ ہے. اللہ جب عذاب دے سارے سہارے چھین لیتا ہے، اور اللہ جب عذاب دے کوئی کام کوئی چیز نہیں ہے جس سے ریسٹ مل سکے. اتنا ہی ہو جاتا کہ وہ ایک دوسرے سے ہی تسلی جہنم میں جا کے کر دیتے، کہتے تم بھی یہی ہو ہم بھی یہی ہیں، اب کیا کریں. خدا نے وہ تسلی کا سہارا بھی چھین لیا، اور اللہ نے کہا لکل ہر ایک کے لیے ضعفن دگنا ہی عذاب ہے. تمہیں خبر نہیں، اللہ نے جو خبر نہیں دی، اگر خبر ہو جاتی انہیں بعد والوں کو کہ ہم سے پہلے ہمارے سردار دگنے عذاب میں، تو کوئی تو تسلی ہوتی نا کہ اچھا ہے وہ بھی عذاب میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا لکل ضعفن ہر ایک کو دگنے ہی عذاب دے رہے ہیں، ولکن لا تعلمون لیکن تمہیں علم نہیں ہے، تم کچھ جانتے نہیں. اتنا بڑا عذاب ہے خدا کا، تم اس چیز کو نہیں جانتے. پہلی امتوں کا گناہ بڑے کہ پچھلوں کو پہلی جو گروہ گیا تھا اس کا گناہ تو یہ ہوا کہ پیچھے چلنے والوں کو غلط راہ پر ڈال گئے، اور پچھلوں کا عذاب اس لیے دگنا کہ انہوں نے اپنے سے پہلے لوگوں کو نہیں دیکھا، ان کے حالات سے عبرت نہیں پکڑی کہ خدا کا غضب کیسے ہوتا ہے، خدا کی توحید کتنی ضروری ہے، اور کفر اور شرک کس مصیبت میں ڈالتا ہے. اللہ نے کہا کوئی سہارا نہیں، نہ کوئی تسلی ایک دوسرے کو دے سکے جہنم میں، اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے کے متعلق خبر پا سکے. اس لیے فرمایا اس بحث کو ہی چھوڑو، لکل ضعفن ہم ہر ایک کو دگنا دے رہے ہیں، ولکن لا تعلمون تمہیں علم نہیں. وقالت اولاہم اور بولیں گی یہ پہلی جماعت والے لأخراہم اس دوسری جماعت والوں کو. یہ جو پہلی جماعت گری تھی جہنم میں اب دوسروں کو بولے گی، اور دوسری جو تھی وہ خدا کو کہہ رہی تھی. صحیح ہے نا، ترجمہ دیکھ لیجئے گا. دوسری جو تھی وہ خدا کو کہہ رہی تھی کہ اللہ انہیں دگنا عذاب دے. ربنا ہؤلاء اضلونا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. فاتہم عذابا ضعفا من النار اللہ جہنم کا بے پناہ بے حساب و کتاب سزا انہیں دے. اور اب قالت اولاہم لأخراہم
وہ پہلی جماعت جو جہنم میں جا گری ہے وہ کہتی ہے پیچھے آنے والوں کے لیے فما کان لکم علینا، تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، من فضل، کوئی بھی اضافہ ہمارے پاس، کوئی بھی اضافہ نہیں ہے، ہمیں اگر عذاب مل رہا ہے، تم بد دعائیں خدا سے ہمارے لیے مانگ رہے ہو تو تمہیں کیوں نہ عذاب ملے بھئی؟ فما کان لکم علینا من فضل، تمہیں ہم پر کوئی ترجیح حاصل نہیں، تمہیں ہم پہ کوئی فضل حاصل نہیں، تمہیں ہماری نسبت کیوں کم عذاب ملے؟ تم بھی ایسے ہی گمراہ ہو جیسے ہم تھے۔ فذوقوا العذاب، سو مزہ چکھو عذاب کا، بما کنتم تکسبون، اس لیے کہ تم لوگ اپنی کمائی کا بدلہ پا رہے ہو، جو کچھ دنیا میں شرک کرتے رہے، کفر کرتے رہے، یہ سارے عذاب آج تمہیں نظر آئیں گے، یہ ساری چیزیں آج بھگتنی پڑیں گی، دیکھنی پڑیں گی، جن کی عبادت کی جاتی تھی اور جو عبادت کرتے تھے اور جو مذہبی پیشوا تھے اور جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، آج سب خدا کے عذاب میں پڑے ہوئے ہیں اور جہنم دہک رہی ہے، کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا ان کے رب کی غضب سے اور اس کے غصے سے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بلا شک و شبہ جن لوگوں نے جھٹلائی ہماری آیتیں، جن کے پاس ہمارے گھر کے پتے پہنچ گئے اور ہمارے پتوں کو جھٹلاتے رہے، جن کے پاس ہماری نشانیاں پہنچ گئیں اور نشانیوں کو جھٹلاتے رہے، جن کے پاس نبوت کی تعلیم آ گئی، کتاب آ گئی، اس کے باوجود جھٹلاتے رہے، واستکبروا عنہا، اور اس کے سامنے تکبر کیا، اندر سے سب پتا چل گیا کہ حق کیا ہے، لیکن تکبر، اپنی ذات، اپنی شخصیت، میں، انا، میرے جیسا کوئی نہیں، اچھا یہ کرتوت اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے بڑا ہونا یہ تو عیب ہے ہی ہے، اللہ کے سامنے بڑا ہونا اس سے زیادہ عیب ہے۔ تواضع چاہیے، وہاں بندگی چاہیے، جھکاؤ چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ واستکبروا عنہا، اور ہماری آیتوں، ہماری نشانیوں سے مغرور ہو گئے، لا تفتح لہم ابواب السماء، اور پھر دیکھو حشر کیا ہے ان کا اس دنیا میں کہ لا تفتح لہم ابواب السماء، نہ کھلیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے۔ ہم آسمان کے دروازوں کو ایسے جھوٹوں اور ایسے متکبر لوگوں کے لیے نہیں کھولا کرتے، جو جھوٹ بھی بولتا ہے اور کبر بھی کرتا ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے، آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، یعنی روحیں اوپر نہیں جاتی، وہ جہنم میں بھیج دی جاتی، آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، صالح اور اچھے اعمال جو اوپر اٹھائے جاتے ہیں ان کا کوئی عمل اوپر نہیں جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالی نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ والعمل الصالح یرفعہ، اور اچھا عمل خدا اسے خود اٹھا لیتا ہے، الیہ یصعد، اور اللہ کی طرف چڑھتی ہیں وہ جملے، وہ گفتگو، وہ کلام جو پاک کلام ہوتا ہے، جو اچھے جملے ہوتے ہیں، جو ہماری ہم ثنا تعریف کوئی کرتا ہے، وہ جملے خود بخود اوپر چلے جاتے ہیں، اور جو اعمال ہوتے ہیں انہیں ہم خود اوپر سے اٹھا لیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھتا ہے نیتوں کو، اللہ دیکھتا ہے اعمال کی پاکیزگی کو۔ فرمایا یہ کافر اتنی خبیث روحیں ہیں ان کی، اتنے گندے اعمال ہیں، ہماری طرف سے آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھلتے۔ ایک تفسیر، اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ آسمان سے جو برکتیں نازل ہوتی ہیں ہماری طرف سے کافروں کے لیے برکتیں نہیں آتی، ہماری جو مدد نازل ہوتی ہے آسمان سے وہ ان کے لیے نہیں آتی۔ اوپر کے دروازے ان ظالموں کے لیے بند رہتے ہیں، وہ دروازے تو ان لوگوں کے لیے کھلتے ہیں جو لوگ اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ان دو کاموں سے وہ بری ہوتے ہیں، ایک خدا کی آیات کو جھٹلانے سے اور ایک کبر سے، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے فرعون کے متعلق اللہ نے کہا ہے فما بکت علیہم السماء، آسمان ان کی بربادی پہ رویا نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے آسمان روتا ہے مومن کے لیے، اس دروازے کا، وہ دروازہ روتا ہے جس دروازے سے اس کا رزق نیچے آتا تھا اور اس کے اعمال صالح اوپر جاتے تھے، اور وہ دروازہ پھر بند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، نسائی نے، حاکم نے، کس نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی مرتا ہے اور اللہ کے فرشتے اس کے لیے آتے ہیں اس کی روح کو لینے کے لیے، اور آدمی ہوتا ہے وہ صالح، نیک
تو उसकी रूह को मुखातिब करते हैं और उसे कहते हैं ये पाक रूह, तू कानत फिल जसद तय्यब, तू बड़े पाक जिस्म में थी और देख तू बड़ी नरमी के साथ अब हमारे साथ चल। वब्शिरी बिरौहिम व रैहान, हम तेरे पहुंचने से पहले ही तुझे बता देते हैं कि अल्लाह ने तेरे लिए कैसे कैसे बागात रखे हैं, अल्लाह ने तेरे लिए कैसी कैसी चीजें रखी हैं, और बड़ी बात तुम्हें बताएं कि रब तुम्हारा परवरदिगार राज़िन, वो तुमसे बड़ा खुश है, गैर गज़बान, कोई गुस्सा नहीं है उस पे, तुम उसे उस रब को तुम पे, तुम रूह भी अच्छी हो, तुम्हारा जिस्म भी अच्छा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला तज़ालु युक़ाल लहा ज़ालिक, और बराबर फरिश्ते उसे कहते रहते हैं कि चल हमारे साथ, चल ए पाक रूह और पाक जिस्म वाले, यहां तक कि वो रूह निकलती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उसे आसमान की तरफ लेकर चलते हैं और फिर आसमान पे पहुंच के दस्तक देते हैं। ये वो चीज है जो बुखारी में आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं पहले आसमान पे जब पहुंचा तो जिब्रील अमीन ने दस्तक दी और अंदर से आवाज आई कि कौन? तो उसने कहा जिब्रील। उनका तुम्हारे साथ कौन? उन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका खुद आए हैं या बुलाए गए? उनका इन्हें दावत दी गई थी, तो उसने दरवाजा खोल दी। ये है मोमिन की रूह भी जब आ जाती है। आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अंदर से फरिश्ते पूछते हैं मन हाजा, किसको लेके आए हो? वो कहते हैं फलां आदमी जो फलां का बेटा है। तो फरिश्ते दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं मरहबम बिन नफ्स तय्यबा, पाक रूह, पाकीज़ा जिंदगी, पाक जान, ये बड़ी खुशबू वाली रूह, कानत फिल जसद तय्यब, बड़े पाक जिस्म में थी, और अब अल्लाह की इस बादशाहत में आसमान में दाखिल हो जा, और तुम दुनिया में भी तारीफ किए जाने के काबिल थे, इतने अच्छे इंसान थे तुम, और हम तुम्हें बशारत देते हैं कि अल्लाह के यहां तुम्हारे लिए बड़ा सामान है और अल्लाह को कोई गुस्सा तुम पर नहीं है। और फिर वो फरिश्ते उसे इसी खुशखबरी के साथ लेकर चलते हैं, यहां तक के 7वें आसमान तक उसकी रूह को ले जाते हैं और उसको बताया जाता है कि ये तेरे ठिकाने। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुस्नद अहमद और निसाई की इसी रिवायत में आता है कि आदमी जब होता है बुरा तो फरिश्ते कहते हैं उसकी रूह को कइयतुहन नफ्सुल खबीसा, ए खबीस और गंदी रूह, कानत फिल जसदिल खबीस, तू भी गंदे जिस्म में थी, निकल इससे, ज़मीमा तेरी मुजम्मत की गई है, बड़ाई तुझमें बुराइयां थी, और हम तुम्हें बताएं तुझे लेकर चलेंगे अब उस जगह पर जहां पर खोलता हुआ पानी है और जहां पर मुख्तलिफ किस्म के अजाब खुदा ने रखे हैं, यहां तक कि उस रूह को लेकर चलते हैं। और जब पहले आसमान पर पहुंचते हैं तो फरिश्ते अंदर से पूछते हैं कि कौन, और ये हस्बे मामूल जवाब देते हैं कि फलां फलां का बेटा। वो कहते हैं ला मरहबा, ये तो इसकी तो कोई खुशामदीद नहीं, इसके लिए कोई पजीराई नहीं, कोई रिसेप्शन नहीं है, ले जाओ इसे और ले जाओ। इसका जिस्म भी खराब था, ये रूह भी खराब थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला तफत्तहु लका अब्वाबुस समा, फरिश्ते कहते हैं कि इसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलेंगे। और फिर वो फरिश्ते लेके उसे आते हैं उसकी कब्र की तरफ, और फिर उसको मार और पिटाई उसकी शुरू होती है, जो अगली आयत में अल्लाह ने जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हम इनकी रूहों के लिए बिल्कुल आसमान के दरवाजे नहीं खोलेंगे, न इनके आमाल ऊपर जाएं, न इनकी रूहें ऊपर जाएं, न इनके लिए मदद नाजिल हो, न खुदा की रहमत नाजिल हो। जाएं तो भी लानत बरसे, वापिस आएं तो भी लानत बरसे। जहन्नम में गए हैं, एक दूसरे को लानत कर रहे हैं। और इनके लिए जन्नत, ये ऊपर के दरवाजे, ला तुफत्तहु लहुम अब्वाबुस समाई, आसमान के दरवाजे नहीं खुलेंगे, वला यदखुलूनल जन्नता, और ये कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, हत्ता यहां तक के यलिजल जमलो फी सम्मिल खियात, यहां तक के ऊंट गुजर जाए सुई के नाके में से। ऊंट गुजर जाए जब सुई के नाके से तो जन्नत में चले जाएंगे, नामुमकिन है। जमल का तर्जुमा एक तो यही किया गया है कि हत्ता यलिजल जमल फी सम्मिल खियात, यहां तक के सुई जो होती है उसके सौराख और नाके में जहां धागा डालते हैं वहां से ऊंट गुजर जाए। किसी ने यही तर्जुमा किया। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के सामने
تو حضرت ہنسے اور فرمایا یہ کیا ترجمہ ہوا؟ اور فرماتے تھے 300 برس پہلے ہندی میں ایک ترجمہ ہوا تھا، وہ گم ہو گیا، مٹ گیا، اگر وہ ہوتا تو بڑا فائدہ ہوتا اس کا۔ اور کمال کا ترجمہ حضرت نے کیا ہے، چند ایک صفحات محفوظ ہیں حضرت کے، اور وہ ندوہ کی لائبریری میں ہیں، کسی زمانے میں چھپ گئی تھی وہ کتاب، تو وہ بھی نہیں ملتی۔ حضرت نے فرمایا مولوی صاحب اس کا ترجمہ جمل تم سمجھتے ہو، لنگر کو کہتے ہیں، لنگر وہ موٹا رسہ جس سے بحری جہاز باندھے جاتے ہیں نا، اس پہ کیا کہتے ہیں، بے اینکر، ساحل پہ جو باندھتے ہیں، رسہ جو ہوتا ہے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ وہ لنگر، وہ جو بڑا رسہ ہے نا، وہ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ حضرت نے فرمایا یہ ہے یہاں ترجمہ، اور بات دل کو لگتی بھی ہے کیونکہ مناسبت سوئی سے ہے نا دھاگے کی، تو ارشاد فرمایا یہ ترجمہ یہاں بنتا ہے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے یہ رسہ گزر جائے، اس وقت تک ہم انہیں جنت میں نہیں بھیجیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم تو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں گناہ گاروں، یہ جو گناہ کر کر کے لائے ہیں انہیں یہ بدلہ ملے گا۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، اور ان لوگوں کے لیے دوزخ کا فرش ہے، ان کا فرش جس پہ لیٹیں گے، جس پہ چلیں گے، وہ بھی آگ کا ہے۔ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، اور اوپر جو سائبان ہے جس لحاف کو اوڑیں گے وہ بھی جہنم کا ہے، وہ بھی آگ کا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ناانصافوں کو۔ اتنی سخت گرفت ہے اور اتنی شدید یہ چیز ہے کہ آدمی سوچے کفر کتنی بری چیز ہے۔ یہ شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، وہ سزا دینے پہ آیا ہے کوئی جو آج بچا سکے؟ اور ہے کوئی جو ان سزاؤں کا نفاذ اس میں آڑے آ سکے اور روک سکے؟ اللہ نے کہا ہے ظالموں کو ہم یہی سزا دیں گے۔ وہ ظالم جنہوں نے دنیا میں اللہ کی مخلوق کا جینا حرام کر دیا تھا، وہ جو ظالم تھے انہوں نے شرک کے اڈے کھول لیے تھے، وہ ظالم جو خدا کے بالکل گرفت سے بے نیاز بے خوف ہو کر اور دنیا میں کرتوت کرتے رہے، کیا کیا، ہر طرف جہنم میں آج گھرے ہوئے ہیں، جنہوں نے قتل کیے دنیا میں، جنہوں نے ناحق لوگوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے، اور جو لوگ خدا کی گرفت سے اتنے لاپرواہ ہو گئے کہ انہوں نے کہا ہم ہی ہیں دنیا میں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تم ہمارے پاس تو آؤ گے نا، تمہارے گدے اور اوپر اوڑھنے کی لحاف اور تمہارا فرش، دوسری تفسیر کی گئی ہے، تمہارا فرش اور تمہارے سر پہ جو صاحبان، یہ سب آگ کے ہم دے دیں گے۔ کذالک نجزی الظالمین، اور ہم اسی طرح ظالم قوموں کو سزا دیتے ہیں یا ظالم لوگوں کو سزا دیتے ہیں۔ ظالم کا لفظ اس لیے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی انصاف سے کام نہیں لیتا۔ یہ ہے قبر اور یہ ہے جہنم، جب پہنچیں گے پھر پتا چلے گا۔ اسی لیے یہ جو فرش کا لفظ فرمایا ہے نا کہ ان کے لیے ایسے ہوگا، حدیث میں بھی آتا ہے، سنن ابی داؤد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں چلے، اور رجل من الانصار، انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے جو تھے، ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، فانتہینا الی القبر، تو ہم قبر کے پاس پہنچ گئے، اور جب اسے قبر میں اتارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے، اور ہم اتنے چپ تھے کہ کأن علی رؤوسنا الطیر، جیسے ہمارے سر پر کوئی پرندہ بیٹھ گیا ہے کہ ہم ذرا سی بھی حرکت کریں گے تو وہ اڑ جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا، اور آپ اس تنکے سے ینکت بہ فی الارض، زمین کو ایسے ہی کرید رہے تھے، اور آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور آپ نے فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ کی پناہ مانگتے رہو قبر کے عذاب سے، مرتین او ثلاثا، 2 مرتبہ فرمایا یا 3 مرتبہ ہم سے کہا۔ اور اس پہ جریر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ، اور جب تم اپنی میت کو لٹا کر چلتے ہو تو تمہارے جوتوں کی آواز اس تک پہنچتی ہے جب تم اسے چھوڑ کے جاتے ہو، اور فرشتے اسے بٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا ھذا من ربک، ارے بتاؤ کون تھا تمہارا پروردگار، وما دینک ومن نبیک، کیا دین تھا تمہارا، کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہے. اور پھر دو فرشتے جو اسے بٹھاتے ہیں، حناد کی روایت میں آتا ہے رحمت اللہ علیہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے سوال کا جواب دیتا ہے اور کہتا ہے ربی اللہ، اللہ میرا رب تھا. پھر اس کے کہتے ہیں دین، تو وہ کہتا ہے اسلام میرا دین تھا. پھر اسے کہتے ہیں کہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ جو آدمی تم میں بھیجا گیا تھا جس پہ ایمان لانا تھا، کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ تو وہ کہتے ہیں ہوا رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے علیہ الصلوۃ والسلام. اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے ما یدریک پڑھا کیا، خالص اگر اس کا ترجمہ کریں نا تو ما یدریک کیا سیکھ کے آئے، یہ سوال ہے. ما یدریک کیا پڑھتے رہے زندگی میں، فیقول قرأت کتاب اللہ، وہ کہے گا اللہ کی کتاب پڑھتا رہا ہوں، قرآن پڑھتا رہا ہوں. دیکھا ہے، اور قرآن نہ پڑھا ہوا ہو اور ایمان نہ سلامت رہے، وہاں جا کر کیا کہے گا کیا پڑھتا رہا ہوں، کمپیوٹر، میڈیکل، انجینئرنگ، کیا کیا چیزیں آدمی بتائے گا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان چیزوں کو نہ پڑھے، ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی پڑھے، اللہ کی کتاب کو بھی پڑھے. انہوں نے تو پوچھنا ہے کہ ما یدری کا کیا چیز لے کے آئے ہو یہاں پر. اور اس نے کہا کہ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، فآمنت بہ، اور میں نے کیا کیا، خدا کی کتاب میں جو کچھ تھا ایمان لایا، وصدقت، اور میں تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب بالکل سچی تھی. سوچے آدمی عمر کتنی غفلت میں گزر جاتی ہے، ساری ساری زندگی خدا کی کتاب سمجھ میں نہیں آتی. یہ ایک مقام ہی تھوڑا ہے آدمی نے اگر سمجھنا ہو کہ کوئی کام نہیں آ رہا، وہ بیوی، وہ شوہر، وہ بچے، وہ اولاد، جس کے لیے ساری زندگی محنت، مزدوری، پیسہ سب کچھ کرتا رہا، اب قبر میں اکیلے رکھ کر وہ واپس چل پڑے. اور اب فرشتے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھئی ما یدری، کیا کمایا ہے، کیا کیا ہے زندگی میں، اس کا کیا جواب دے گا؟ اگر تو خدا کی کتاب پڑھی تھی، سمجھی تھی، عمل کیا تھا، تو پھر کہے گا فذالک قول اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ بات ہے جو تمہارے اللہ نے قرآن میں کہی ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ اس کو قبر کی زندگی میں صحیح جواب کی توفیق دے گا، کیونکہ وہ اس قول کے ساتھ پکا رہا جو دنیا کی زندگی میں اس نے کہا تھا. یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. وہ دنیا میں لا الہ الا اللہ کہتا رہا نا، یہاں قرآن کی وجہ سے، اس تعلیم کی وجہ سے یہاں بھی وہ پکا رہے گا، وہ وہی بات کہے گا. فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، پھر آسمان سے ایک فرشتہ بلائے گا اور کہے گا ان قد صدق عبدی، اللہ نے کہا ہے میرا یہ بندہ سچ کہتا ہے، اس نے زندگی اتنی اچھی گزاری ہے، واقعی خدا کی کتاب پڑھتا رہا ہے. فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت کا ایک فرش بچھا دو. یہاں فرش کا لفظ آیا ہے نا، یہاں غواش کا لفظ آیا ہے کہ اس کے اوپر جو سائبان ہوگا وہ آگ کا ہوگا، اور یہاں آیا ہے اس کے لیے کیا کرو، جنت کے لیے کی طرف سے ایک فرش بچھا دو. وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اسے جنت کے ہی کپڑے پہناؤ. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کی طرف کا ایک دروازہ، ایک کھڑکی اس کی قبر میں کھول دو. اور پھر کہتا ہے فرشتہ فَيَأْتِيهِ مِنْ رُوحِهَا وَطِيبِهَا، اور جنت کی خوشبو اور جنت کی ہوائیں اس کی قبر میں چلتی ہیں، اور اس کے لیے اتنی بڑی کر دی جاتی ہے وہ قبر جہاں تک کہ اس کی نظر پہنچے. اور پھر دوسرا وَإِنَّ الْكَافِرَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر کیا، اور آپ نے فرمایا اس کی روح لوٹائی جاتی ہے. فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، دو فرشتے آتے ہیں، فَيُجْلِسَانِهِ، اسے بٹھا لیتے ہیں،
اور کہتے ہیں کون تھا تمہارا پروردگار؟ فیقول ہا ہا لا ادری، کہتا ہے ہائے ہائے کچھ پتا نہیں۔ کبھی اس اللہ سے منہ لگاؤ دنیا میں تو پتا ہو نا، کبھی اس خدا کا خوف آیا ہو تو پتا ہو، کبھی اس خدا سے محبت ہوئی ہو تو پتا ہو۔ آج بالکل اکیلا ہے، کوئی اسے تلقین جواب کی نہیں کر سکتا، کہتا ہے لا ادری، کچھ پتا نہیں۔ فیقولان لہو ما دینک، اور دونوں کہتے ہیں تمہارا دین کیا تھا؟ کہتا ہے ہا ہا لا ادری، کچھ پتا نہیں میرا دین کیا تھا۔ دنیا نے فرصت دی ہوتی اور دنیا کے چکروں سے نکلا ہوتا تو کبھی سوچا ہوتا کہ زندگی کہاں گزار رہا ہوں، کچھ پتا نہیں۔ فیقولان لہو، وہ دونوں کہتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں بتاؤ یہ کون ہے جو بھیجے گئے تھے تم میں؟ وہ کہتا ہے ہا ہا لا ادری، اس کا بھی پتا نہیں ہے یہ ہستی کون تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق رہا ہو عمر بھر تو پھر پتا ہو نا، کوئی تعلق نہیں رہا، نہ خدا کی کتاب سے، نہ سنت سے، نہ دین سے، اور قبر میں پہنچ گیا اکیلا۔ اب فرشتہ آسمان سے پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کذبا، اس نے جھوٹ پہ زندگی گزاری ہے۔ یہ ہے وہ چیز، جھوٹے معبود، جھوٹی تمنائیں۔ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، جہنم کی آگ اس کی قبر میں بچھا دو۔ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، جہنم کی آگ کا ایک لباس بھی اسے پہنا دو، اور اس کی قبر میں جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس جہنم کی گرمی اور اس کا دھواں اس کی طرف آنا شروع ہوتا ہے، اور قبر اس پہ تنگ ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کی دائیں اور بائیں طرف کی پسلیاں ایک دوسرے میں آ کر یوں مل جاتی۔ وہ قبر جب بھینچتی ہے پھر پتا چلتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیض لہ آما، ایک فرشتہ خدا اسے مقرر کر دیتا ہے کہ اس جھوٹے کے سر پر کھڑے رہو اب کم، اور وہ فرشتہ ایسا ہے جو اندھا ہے، اب کم، گونگا ہے، بہرا ہے، کچھ سے پتا نہیں۔ ماہو مرزبۃ من حدید، اور ایک لوہے کا گرز اس فرشتے کے ہاتھ میں خدا دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے مارو، اور وہ فرشتہ اسے مارتا ہے، مرتا ہے، پھر زندہ، پھر موت، پھر زندگی۔ لو ضرب بہا جبل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا گرز، اس کا وہ جو ایک ڈنڈا جو لوہے کا اس کے ہاتھ میں ہے، کسی پہاڑ پر مار دیا جائے، لصار ترابن، پہاڑ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کے، ریزہ ریزہ ہو کے مٹی میں تبدیل ہو جائے، اور وہ مارتا ہے اسے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مار یسمعها ما بین المشرق والمغرب الا الثقلین، مشرق سے مغرب تک پھر اس کی چیخیں جاتی ہیں، اور اس گرز کا جو پڑتا ہے اس کے سر پہ تو مشرق اور مغرب تک سب چیزیں سنتی ہیں سوائے ان انسانوں کے اور جنوں کے۔ فیصیر ترابا، مٹی ہو جاتا ہے، ثم تعاد فیہ الروح، اور پھر روح اس میں دوبارہ ڈال دی جاتی ہے، پھر اسے مارتا ہے، پھر یہ روح نکلتی ہے، پھر یہ چیز اس کے ساتھ رہے گی یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس پہنچے۔ لہم من جہنم مہاد، اور مہاد کو تنوین سے نکرہ ذکر کیا ہے کہ اس کے لیے جہنم میں جو بستر بچھایا جائے گا بہت شدید آگ ہے۔ وَمِن فَوْقِهِمْ غواش، یہ بھی غواشن ہے نا، اس کا مطلب ہے بہت شدید آگ اس کے سر پر بھی رہے گی۔ اور اسی طرح اللہ نے کہا نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لا نکلف نفسا، ہم کسی جان کے لیے جو ایمان والے ہیں، یقین رکھتے ہیں اللہ پہ، نیکیاں کرتے ہیں، لا نکلف نفسا، ہم کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتے، الا وسعہا، ہاں مگر جتنا وہ سہ لے، الا وسعہا، جتنا وہ برداشت کر لے۔ بڑی خوشخبری اللہ نے دی۔ یہ وسعت اور جوہد ایک دوسرے کے مقابلے میں استعمال ہوتے ہیں، اور وسعہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص سے سوال اس کی صلاحیت اور توانائی کے مطابق ہوگا۔ وسعہ ہر وہ چیز جو معمولی سی کوشش سے حاصل ہو جائے، اور جوہد وہ چیز جو زیادہ شدید محنت سے حاصل ہو۔ پیچھے گزرا ہے نا وجاہدوا فی اللہ، اور اللہ تعالی کے بارے میں کہ خوب محنت اور مجاہدہ کرو،
یہاں فرمایا ہم قبول کر لیتے ہیں جو چیز انسان آسانی سے، جتنی ہم نے ہمت دی ہے اسے، جتنی طاقت دی ہے اس کے مطابق نیکی کرتا ہے، ہم قبول کر لیتے ہیں۔ اور حکم یہ دیا ہے کہ بہت شدید محنت کر کے نیکیاں کرو۔ تو مطلب یہ ہوا دونوں آیات کے درمیان حکم یہ ہوا کہ تم شدید محنت کرو اللہ کے راستے میں۔ تو کتنی کرو گے؟ اپنی وسعت گنجائش کے مطابق، بس جتنی گنجائش میں ہم اسے قبول کر لیں گے۔ ہمت بلند رکھو، کام زیادہ کرو، اور ہمارے پاس باقی ہمارا تو یہ ہے کہ اللہ وسعہا۔ اس لیے دیکھا جہنم کا سارا تذکرہ فرمایا ہے، جنت کے جب تذکرہ شروع کیا ہے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ جتنی تمہاری صلاحیتیں ہیں بس اس کے مطابق کام کرتے رہنا۔ اولئک اصحاب الجنہ، اور یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ ہم انہیں رکھیں گے۔ وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال دیں گے، مَا فِي صُدُورِهِمْ، جو کچھ کہ ان کے سینوں میں ہوگا، مِنْ غِلٍّ، خفگی، جو کچھ ان کے دلوں میں ناراضگی ہوگی نا تھوڑی بہت ایک دوسرے کے لیے، ہم اسے نکال دیں۔ غل یہاں پر جو ہے طبعی طور پر، جو غیر اختیاری طور پر ایک دوسرے سے بودھ ہوتا ہے، یہ وہ مراد ہے، اپنے اختیار والا نہیں۔ اختیار والے کو تو پاک کرنے کا حکم ہے۔ بہت سے لوگوں کو ایک دوسرے سے مناسبت نہیں ہوتی، بہت سے لوگ دوسرے شہر، قبیلہ، ملک ایسے ہوتا ہے نا، تو اس کے متعلق دل میں ایک گھٹن سی پائی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم سب صاف کر دیں گے۔ اس سے وہ غل مراد نہیں ہے جس کا مطلب کینہ اور بغض ہے، وہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کو تو اللہ تعالی یا تو دنیا میں آدمی پاک کرے گا، یا اللہ اپنے فضل سے پاک کر دے گا، یا جہنم سے پاک ہوگا، وہ تو گناہ کی بات۔ کبھی کبھی دونوں حق پہ ہوتے ہیں، دونوں سچے ہوتے ہیں، ایک کے انداز سمجھنے سوچنے کا کچھ اور ہے، دوسرے کا انداز کچھ اور ہے۔ ایک کہتا ہے یہاں دروازہ اس مسجد کا لگنا چاہیے، دوسرا کہتا ہے وہاں لگنا چاہیے۔ یہ تھوڑی بہت جو طباع کا اختلاف ہے نا، اللہ نے فرمایا ہوں گے تو مومنی، ان کے سینوں کی جو خلش ہے ہم بالکل جنت میں دور کر دیں گے، ہم ان کے سینوں سے کھینچ لیں گے، نکال لیں گے۔ تجری من تحتہم الانہار، اور جو انہیں گھر دیں گے اس کے نیچے دریا بہ رہے ہوں گے، بالا خانوں پہ بیٹھے ہیں، نیچے دریا بہ رہے ہیں، کیا اچھا منظر ہے۔ یہ سب چیزیں، اور یہ وہ بات ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اور اس پہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا قیامت میں اس آیت کو انہوں نے پڑھا اور انہوں نے کہا میرا طلحہ، زبیر اور اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہی ہوگا۔ انہوں نے کہا انہیں جو مجھ سے ناراضگی تھی، خدا جنت میں جانے سے پہلے اس سب چیز کو ہٹا دے گا۔ اس لیے ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہر اعتبار سے حق پہ تھے، چاہے ان کے خلاف یہ تینوں صحابہ رضی اللہ عنہ آئے ہوں، اور چاہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آئے ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ دوہرے حق پر تھے، وہ زیادہ حق پر تھے، اور خارجیوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ ہر جگہ عقیدے کی کتاب میں ملے گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین ایک کتاب لکھی ہے، اور حضرت نے اس میں اس مسئلے پر بحث کیا ہے۔ یہ مسئلہ تو اصل میں آئے 27ویں پارے میں، کبھی مہلت وہاں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو عرض کریں گے۔ خلاصہ اس ساری بحث کا یہ ہے کہ آدمی سیدھا سادہ اعتقاد حدیث پہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ 3 گروہوں کے خلاف لڑیں گے۔ آپ نے فرمایا ایک تو ہوں گے ناقصین، جو اپنے وعدے کو توڑیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا گروہ ہوگا قاسطین، جو ظالم ہوں گے، ظلم کریں گے، اور تیسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارکین، دین سے نکل جانے والے، فرار ہونے والے۔ یہ 3 گروہ تمہیں پیش آئیں گے اور تم نے ان سے لڑائی کرنی ہے، یعنی کرنی پڑے گی۔ حاکم نے مستدرک میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت پر آگے سارے عقیدے کے متعلق اور روایات بھی ملا کر بیان کرتے ہیں، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آیا۔ اور اسی طرح یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت منعقد ہو گئی تھی، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو ان 3 گروہوں سے لڑنا پڑا۔
ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی چیز کی دوبارہ خبر ایک جگہ لکھی ہے اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ قریش سے جھگڑے ہوں گے اور 3 گروہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آئیں گے، ناقصین، مارقین، قاسطین۔ اور ناقصین جو ہیں یہ تو وہ تھے جنہوں نے عہد و پیمان کو توڑا، اور یہ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے بیعت خلافت کی بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت تو بیعت کا آغاز ہی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے ہوا ہے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ رکھا جب بیعت کے لیے تو اتنے سیاسی حالات خراب ہو گئے تھے اور اتنا گھیراؤ ہو گیا تھا مدینہ منورہ میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بیعت لینی شروع کی اپنی خلافت کے لیے، پہلا ہاتھ یہ جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ رکھا تو لوگوں نے شور مچا دیا، انہوں نے کہا کہ معذور ہاتھ نے بیعت کی ہے، علی کی خلافت نہیں چلے گی، یہ بھی معذور ہی رہے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا، انہوں نے کہا ایسے مت کہو، تمہیں پتا ہے یہ ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں احد میں اس پہ 70 تیر اس آدمی نے کھائے تھے، تو ہی معذور ہو گیا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا ہے، مت بولو ایسے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو تھے نا، صحیح معنی میں انہوں نے امیر المومنین کو ضائع کیا۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اللہ کے کسی بھی ایسے بندے کے ساتھ جسے خدا نے بہترین صلاحیتیں دی ہوں، زمانے میں ایسے لوگ مل جائیں جنہیں ان کی صلاحیتوں کی بھی پرواہ نہ ہو اور بیچارہ کچھ کر بھی نہ سکے۔ بہت لوگ ایسے مل جائیں گے۔ لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ تھے مصر میں، ان کو بھی ایسے ہی لوگ مل گئے، کسی صورت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کم نہیں تھے، مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ٹکر کے آدمی، بلکہ ان سے بھی سوا تھے، لیکن جو دوست ملے کچھ انہوں نے انہیں کام نہیں کرنے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بظاہر وہ حامی تھے سارے، لیکن امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے بیعت شروع کی، انہوں نے یہ کہا۔ تو ناقصین تو یہ تھے کہ انہوں نے بیعت کی تھی حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما نے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب انہیں یاد دلایا کہ طلحہ تم اور زبیر تم، یہ دونوں واپس پلٹے، انہوں نے اپنے گھوڑے واپس کیے اور انہوں نے کہا ہم امیر المومنین کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ لیکن ہوا جو کچھ ہوا۔ اور دوسری جماعت جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہ تھے یہ قاسطین، ظلم کرنے والے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت منعقد ہو گئی تھی، کوئی حق نہیں پہنچتا تھا شام والوں کو، جن کے لیڈر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے خلاف آ کر بات کرتے۔ انہوں نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے آ کے لڑائی کی۔ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں عقیدے میں یہ باتیں درج ہیں، اور عقیدے میں یہ بات شامل ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ اب ہمارے دور میں بچے پیدا ہو گئے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں لاتے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کی شان، عظمت، صحابیت ہم اس کے قائل ہیں، لیکن جب مقابلہ کریں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، کوئی دور دور کی نسبت نہیں میرے بھائی۔ کہاں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سابقون الاولون میں سے، مہاجرین میں سے، بدری، احد، خندق، فتح مکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، تینوں خلفاء کے معتمد، اتنی بڑی شخصیت، اور کہاں سے معاویہ رضی اللہ عنہ جن کے اسلام کے متعلق بھی اختلاف ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ ہوئے ہیں یا حدیبیہ کے معاہدے کے بعد ہوئے ہیں۔ یہ اب اس امت میں فتنہ اٹھنا شروع ہوا ہے۔ یہ تھے لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تمہیں ان کے خلاف، اور تیسرے تو مارکین یہ خارجی تھے، یہ تو اتنے ظالم تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کئی مرتبہ کہتے تھے کہ تب کما تبنا، ایسے ہی توبہ کیا کرو جیسے ہم لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، خدا سے معافی مانگتے ہیں، تم بھی خدا سے معافی مانگا کرو الیاذ باللہ۔ حالانکہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ، خدا نے جو علم انہیں دیا تھا وہ اتنا علم تھا کہ پوری دنیا اس سمندر سے پانی پیتی تو سیراب ہو جاتی۔ کوفہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد بس انہی کو دیکھا تھا، اتنے بڑے آدمی تھے۔ اسی لیے یہ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے، ابن عبد البر نے الاستیاب جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے
کہ حضرت عبدالرحمن ابن غنم رضی اللہ عنہ تھے، شام کے فقیہ، شام میں فتویٰ چلتا تھا، بہت بڑے آدمیوں میں شمار کیے گئے ہیں جن کا فتویٰ لوگ مانتے تھے۔ جب حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں اختلافات ہوئے ہیں تو دو صحابی تھے، حضرت ابو الدرداء اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما، انہوں نے جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بات چیت کی، پھر ادھر آ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بات چیت کی تاکہ معاملہ کچھ سلجھ جائے۔ تو یہ جب آئے ہیں تو حضرت عبدالرحمن ابن غنم رضی اللہ عنہ نے ملے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ یہ تھا کہ علی خلافت کو چھوڑ دیں اور شورا کے سپرد کر دیں، یہ انہوں نے پیغام بھجوایا۔ یہ دونوں حضرات جب لے کے آئے ہیں تو امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے پہلے انہیں ملے ہیں عبد الرحمن ابن غنم۔ یہ واقعہ ابن عبد البر نے الاستیاب میں نقل کیا ہے۔ تو عبد الرحمن ابن غنم نے کہا ابو ہریرہ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، مجھے تو تم دونوں پہ تعجب ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیسے جائز ہے کہ آپ علی رضی اللہ عنہ کو اس بات کی دعوت دیں جا کے کہ وہ معاملہ شورا کے سپرد کر دیں، حالانکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مہاجرین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر چکے ہیں، انصار صحابہ رضی اللہ عنہ امیر المومنین کی بیعت کر چکے ہیں، حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اہل حجاز اور حتیٰ کہ عراق تک کے صحابہ رضی اللہ عنہ ان کی بیعت کر چکے ہیں، کوفہ والے بیعت کر چکے ہیں۔ اور جو حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پسند کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے کہیں بڑھیا اعلیٰ مقام کے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے خلاف ہیں، نہیں پسند کرتے۔ اور جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیعت کی ہے وہ کہیں زیادہ اسلام میں بہتر ہیں ان سے جنہوں نے ابھی بیعت نہیں کی۔ اور پھر انہوں نے کہا معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شورا کے سپرد کر دیا جائے، امیر المومنین خلافت کو شورا کو دے دیں، جبکہ ساری شورا بیعت کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھلا کیا دخل ہے؟ وَأَيَّ مَدْخَلِ مُعَاوِيَةِ فِي الشُّورَى، معاویہ رضی اللہ عنہ کا کون سا حق بنتا ہے کہ شورا کے معاملات میں دخل دیں؟ وَهُوَ مِنَ الطُّلَقَاء، وہ تو طلقاء میں سے ہیں۔ طلقاء کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایمان کی ایک روایت اس سے بھی پہلے کی ہے کہ وہ فتح مکہ سے پہلے اور حدیبیہ کے بعد ایمان لائے تھے، لیکن انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا آپ عجیب بات کرتے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ شورا میں ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو وہ ان میں سے ہیں جو طلقاء ہیں، جو مکہ کی فتح پہ ایمان لائے ہیں، جو خلافت کے اہل نہیں ہیں۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ان کا کہ وَهُوَ وَأَبُوهُ رؤوس الْأَحْزَابِ، یہ اور ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہما یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں کافروں کے قائد تو یہ تھے کہ عادت یہ اس وقت تک کرتے رہے ہیں، اور ان کا مقابلہ علی رضی اللہ عنہ سے کرنے جا رہے ہو۔ جب یہ انہوں نے سنا نا تو لفظ یہ آئے ہیں کہ فنا دما، ابو الدرداء اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں شرمندہ ہوئے اس بات پر، وتابا بین یدیہ، اور عبد الرحمن ابن غنم رضی اللہ عنہ کے سامنے توبہ کرنے لگے کہ اللہ معاف کرے، اس طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا، اس طرف خیال ہی نہیں گیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی شخصیت، اور اب لوگ ان کے مقابلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی لاتے ہیں۔ اور ظلم یہ ہے کہ یزید امیر المومنین ہو گئے اور حجاج ابن یوسف اتنا بڑا آدمی ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حجاج ابن یوسف کے معاصرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد یہ سعید ابن جبیر اور یہ جتنے تھے اسے کافر کہتے، اتنا بڑا فتویٰ وہ دیتے تھے، اور اب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس کی موت پہ کہا کہ اللہ جیسے حجاج سے جان چھڑا دی ہے، پروردگار اس کے جو برے اعمال دنیا میں باقی رہ گئے ہیں اللہ ان سے بھی جان چھڑا دے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ اس کے متعلق کہتے تھے کہ ہم جب جنت میں جائیں گے، فرمایا میرے خلاف جو تھے ان سب کے دل سے میرے متعلق جو کچھ تھا نکال دیا جائے گا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کے خلاف عائشہ، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہ جو آئے تھے یہ تینوں کون تھے؟ یہ سارے لوگ کافر تھے؟ کیا بات ہے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، کتنا انصاف،
کتنی خوبصورت بات ان کی. فرمایا یہ تینوں کفر سے ہی تو بھاگ کے، شرک سے ہی بھاگ کے تو یہ سارے لوگ اسلام میں آئے تھے، یہ کیسے کافر ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا منافق تھے. فرمایا نہیں، منافقوں کے متعلق تو اللہ نے کہا کہ یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ اللہ کو تھوڑا یاد کرتے ہیں، یہ تو بہت خدا کو یاد کرنے والے تھے. اس نے کہا پھر نہ کافر تھے نہ منافق تھے، کون تھے؟ فرمایا اخواننا بغوا علینا، میرے بھائی تھے مگر ہماری خلافت کے خلاف انہوں نے بغاوت کر دی، اور ہمارا اختلاف ہوا عثمان رضی اللہ عنہ کے خون پہ، اور میں قسم کھاتا ہوں نحن برا منہ، میں عثمان رضی اللہ عنہ کے خون سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں بری ہوں، اس سے بیزار ہوں جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں. وقالو، اور جنت میں پہنچ کے کہیں گے الحمدللہ، تمام شکر اللہ کے لیے ہے، الذی ہدانا لہذا، جس اللہ نے آج جنت میں ہمیں گھر دے دیا. دیکھا حمد ہوئی نا، یہ ہے وہ شکر کی بات جو کل آئی تھی نا. اصل کام اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اصل نیکی اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہے. کہتے ہیں الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، ہدانا لہذا، جس نے اس گھر کی توفیق دے دی، جنت کی، یا یہ کہ ان بلند مقامات کی، یا یہ کہ ایمان اللہ نے دے دیا. وما کنا لنہتدی، اور ہرگز راہ نہ ملتی ہمیں، نہ پانے والے ہوتے اس راہ کے، لولا ان ہدان اللہ، اگر اللہ یہ جنت نہ دیتا ہم تو ہرگز جنت کے قابل نہیں تھے. تواضع دیکھو، انکساری دیکھو، اور عاجزی دیکھو. ساری زندگی خدا کی اطاعت میں صرف کی، اللہ کے لیے کام کرتے رہے، اور پہنچ کے کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدان اللہ. اللہ ہی کا احسان ہے سارے کا سارا، اس کی مہربانی، اس کی حمد و ثنا. شکر اللہ کو جس نے ہمیں یہاں پہ پہنچا دیا، وگرنہ ہم تو نہیں تھے یہاں تک پہنچنے والے. اگر خدا راہ نہ دیتا، لقد جاءت رسل ربنا، بلا شک و شبہ آئے رسول ربنا، ہمارے پروردگار کے رسول. کیسے آئے؟ بالحق، سچائی کے ساتھ آئے. ہم نے ان کی تصدیق کی، وہ یہاں پر پہنچ گئے ہیں ہم اس کی وجہ سے کہ ایمان تھا، یہ چیزیں تھیں. اور اصل تو اللہ کا احسان ہے. ونودو، اور آواز دی جائے گی، کہا جائے گا. کون کہے گا؟ فرشتے یہ کہیں گے. اور بعض نے کہا کہ نودو، آواز ہوئی اللہ کی جانب سے، ان تلکم الجنہ، یہ جنت ہے، اورثتموہا، ہم نے تمہیں اس کا وارث بنا دیا. یہ جائیداد تھی تمہارے باپ کی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور وہ یہاں سے چلے گئے تھے کیونکہ شیطان نے نکلوا دیا تھا. اب تم ان کی ساری اولاد آ گئے ہو، اپنے باپ کی وراثت تم لے لو. اورثتموہا، وراثت کا لفظ استعمال کیا ہے نا، کہ اس جنت کے تم وارث ہو، کبھی نہیں نکالے جاؤ گے. وارث کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ تمہاری ہی ہے. بما کنتم تعملون، اس لیے کہ تم اچھے عمل کرتے تھے. یہ جو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ تم اچھے عمل کرتے تھے، معتزلہ کو عقیدے کے باب میں اس سے بڑی ٹھوکر اب اور کیا لگے کہ وہ اسی سے ثابت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ہر آدمی کو جنت اس کے اعمال کی وجہ سے ملے گی، اور شدت سے نفی کی ہے اہل سنت نے. وہ کہتے ہیں کسی کو جنت اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں ملے گی، وہ محض اللہ کا فضل ہے. اللہ جہاں جہاں اعمال کی نسبت کرتا ہے انسانوں کی طرف، وہ احسان، وہ مہربانی کا اظہار کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تمہارے اعمال ہیں، تم نے اچھائی کی، ہم نے قبول کر لیا، وگرنہ حقیقت میں اللہ کا فضل. ونادا، اور آواز دی. آواز دی یعنی دیں گے. ماضی کو اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسے استعمال کر دیتے ہیں کہ جیسے ماضی کی بات پکی ہو جاتی ہے نا، تو مستقبل کی بات پہ ماضی کا اطلاق اس لیے کر دیتے ہیں کہ مطلب سمجھو یہ بات جیسے ہو گئی. کوئی کسی سے کہتا ہے کہ یہ کام کر دیں گے، وہ کہتا ہے یہ تو سمجھو ہو گیا. تو کیوں کہتا ہے ہو گیا؟ کہ مطلب پکی بات. ونادا، اور کہیں گے اصحاب الجنت، جنت والے، اصحاب النار، جہنم والوں. نادا، اور پکارا جنت والوں نے، ہاں، اصحاب النار، آگ والوں کو. جنت والوں نے جہنم والوں سے کہا ان قد وجدنا، ہم نے بلا شک و شبہ پا لیا ہے،
ما وعدنا جو وعدہ ہم سے کیا تھا ربنا ہمارے پروردگار نے حقاً وہ وعدہ بالکل پورا ہو گیا ہے جو ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا. فہل وجدتم کیا تم نے پا لیا ہے ما وعد ربکم جو وعدہ کیا تھا تمہارے پروردگار نے حقا سچا. کیا اللہ کا وعدہ تم سے سچا ہو گیا؟ یہی ٹھیک الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں کھڑے ہو کے کنویں پہ جا کر فرمائے تھے جب کافروں کی لاشیں پھینک دی گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جا رہے تھے تو اس کنویں پہ رکے اور آپ نے فرمایا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا نا وہ تو ہم نے پورا دیکھ لیا اور تم نے بھی خدا کا کیا وعدہ پورا ہوتا ہوا دیکھ لیا جہنم کی بات. تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ایسے لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو سنتے نہیں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم اس کا یہ ہے کہ یہ سنتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے اس چیز کا. مفہوم اس کا یہ بنتا ہے فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. جنت والے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اوپر ہوں گے اور یہ جہنم والے کہیں نیچے ہوں گے. بڑی لمبی بحث اس پہ بھی کی ہے بعض لوگوں نے کہ آواز کیسے پہنچے گی اوپر سے نیچے. یہ تو کہیں نیچے جہنم ہو کہیں اوپر جنت. ہمارا زمانہ دیکھتے تو سارے مسائل حل ہو جاتے کہ کیسے آوازیں پہنچتی ہیں. فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. اللہ کا وعدہ پورا ہوا. قالوا نعم بولے جہنم والے اور انہوں نے کہا قالوا نعم انہوں نے کہا ہاں بالکل پورا ہوا. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ پکارنے والا پکارے گا بینہم ان کے درمیان اور کہے گا لعنت اللہ علی الظالمین. اللہ کی پھٹکار پڑے بے انصافوں پر. اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر. زندگی ساری ظلم میں گزار کے آئے عقیدہ شرک کا برباد کیا خدا کی توحید کو جو اللہ کی راہ پر عمل کرنے والے تھے انہیں ہٹایا اور دنیا بھر میں کفر کو رائج کرتے رہے. لعنت اللہ علی الظالمین خدا کی پھٹکار پڑے آج کے دن ان ظالموں پر. بڑی تسلی ہوتی ہے ان آیات کو پڑھ کے. اللہ محفوظ رکھے کہ کوئی ہم میں سے اس میں شامل ہو. لیکن تسلی اس لیے ہوتی ہے کہ ان کافروں نے دنیا میں جتنی انت مچائی ہوئی ہے اور جتنا سر اٹھایا ہوا ہے جب اس مالک کے حضور میں پہنچیں گے پھر پتا چلے گا کہ وہ کفر اور شرک جس کو دنیا میں پھیلاتے رہے ہو اس نے کتنا نقصان کر دیا. اور یہ ظالم کون ہے؟ الذین یصدون جو لوگ کیا کرتے ہیں یصدون روکتے ہیں. دونوں ترجمے ہیں اس کے. اگر اس کو لازم کے طور پر لیں عربی میں فعل کو تو یصدون رکتے ہیں ٹھیک اور متعدی معنی ملے تو روکتے ہیں. رکنے اور روکنے میں فرق ہے نا. رکنا تو اپنے جی کا اور روکنا دوسروں کا. الذین یصدون جو رکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کی راہ میں کام کرنے سے جو رکتے ہیں. یصدون روکتے ہیں لوگوں کو عن سبیل اللہ خدا کی راہ سے ویبغونہا عوجا اور خدا کے دین میں اعتراض عیوب وہ تلاش کرتے ہیں. اللہ کے دین میں عیب دیکھتے ہیں. یہ ہیں بیٹھ جاتے ہیں قرآن کو پڑھنے کے لیے کو بہت سے کافر مستشرقین کہ یہ پتا چلے اس کتاب میں کہاں کہاں کھوٹ ہے کہاں کہاں برائی ہے اور پھر ان عیوب کو دنیا بھر میں تشہیر کرتے ہیں. انٹرنیٹ پہ ڈال دیا بہت بڑا انکشاف کر دیا خط لکھ دیے لوگوں کو بتایا اسلام میں یہ گڑبڑ ہے یہ گڑبڑ ہے. اللہ نے فرمایا لوگوں کو روکتے تھے خدا کے دین سے اور اس میں کیا تلاش کرتے تھے اعتراض کی چیزیں کجی ٹیڑھاپن. وہم بالآخرۃ ہم کافرون اور یہ لوگ تو آخرت سے بالکل منکر تھے. بالکل عقیدہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کے پاس پہنچنا بھی ہے یا نہیں. اور یہ تم نے سنا جنت اور جہنم کا وبینہما حجاب ان دونوں کے درمیان حجاب ان دونوں کے درمیان ایک دیوار ہے. حجاب کا مطلب پردہ حجاب کا مطلب دیوار. یہ ایسی دیوار ہے جنت اور جہنم کے درمیان میں یا یہ کہ کافروں اور مومنوں کے درمیان میں ایک دیوار ہے یہ حجاب. اس حجاب کا اس دیوار کا ذکر اللہ تعالی نے سورہ حدید میں بھی فرمایا ہے وہ بھی جگہ دیکھ لیجئے 27ویں پارے میں
سورہ حدید ہے. نمبر ملا جی 57. جی ہاں، سورہ حدید 57 اور 27واں پارہ، اور آیت نمبر ہے اس کی 12 نمبر آیت دیکھیے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اور قیامت کے دن ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو دیکھو گے تم. مومنین اور مومنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں تمہیں نظر آئیں گی. یسعی نورہم بین ایدیہم، ان کے سامنے نور چل رہا ہوگا، ان کے سامنے لائٹ ہی لائٹ ہے. وبایمانہم، اور ان کے دائیں ہاتھ پر بھی لائٹ ہے. بشراکم الیوم، اور یہ خوشخبری ہے آج کے دن. جنات تجری، جنت باغات تجری من تحتها الانہار، جس میں نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ جو نور انہیں مل گیا ہے نا ایمان والے مردوں اور عورتوں کو، دائیں طرف بھی لائٹ ہی لائٹ ہے اور ان کے سامنے بھی لائٹ ہے، نور ہے. یہ نور انہیں جنت کی طرف لے جا رہا ہے. پھر کیا ہوگا؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے للذین آمنوا، ایمان والوں سے، ننظرونا، تم تھوڑی دیر رکو، انتظار کر لو. نقتبس من نورکم، ہم تمہارے اس نور سے کچھ نور لے لیں، ہم تمہاری اس روشنی سے کچھ روشنی لے لیں. قیل ارجعوا وراءکم، اور پھر کسی نے کہا کہ منافقوں دنیا میں چلے جاؤ، پیچھے چلے جاؤ. فالتمسوا نورا، اور وہاں جا کر نور تلاش کرو. یہ جنس، یہ سودا، یہ نور، یہ چیز یہاں نہیں ملا کرتی، یہ اسی جہان میں تھی، وہیں سے لے کے آنی تھی، یہاں کچھ نہیں ہوا کرتا. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا کسی نے الٹے جاؤ، غیر خدا کے فرشتے کہیں گے، اور ڈھونڈو اپنی روشنی. فضرب بینہم، پھر ان کے بیچ میں کھڑی کر دی جائے گی. بسورن، ایک دیوار، لہو باب، اور اس دیوار میں ایک دروازہ بھی ہوگا. باطنہ فیہ الرحمہ، اور اس دیوار کے پیچھے وہ سب خدا کی رحمت ہے، یعنی جنت. وظاہرہ، اور اس دیوار کے آگے من قبلہ العذاب، اس کے دوسری طرف پہ سامنے وہ سب جہنم ہے، خدا کا عذاب. دنیا میں ساری منافقت کی، جھوٹ بھی دبا کے بولا، وعدے کی بھی خلاف ورزی کی، نماز بھی نہیں پڑھی، عقیدہ بھی خراب کر لیا، سب کچھ کرتے رہے، اور اب آگے پہنچ کے نور بھی تمہیں مل جائے. یہ دوہرے مزے نہیں ہوا کرتے. کہیں نہ کہیں تو انسان نے آنچ کھانی ہے. دنیا میں جو لوگ محنت کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں، نیند خراب کرتے ہیں، آرام نہیں کرتے، خدا کے ساتھ تعلق کے لیے جد و جہد کوشش کرتے ہیں، اپنے نفس پہ قابو پاتے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں آنا چاہیے جہاں انہیں بھی کریڈٹ ملے اور ان کی کوششوں اور ان کی مساعی کو بھی کہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا. کوئی جگہ تو ایسی ہونی چاہیے. یہ منافق دنیا میں ساری عیاشیاں، اور وہاں جا کے کہتے ہیں ہمیں نور. انہوں نے کہا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پھر جاؤ دنیا میں، وہاں جا کے تلاش کرنا نور. فضرب بینہم بسور، اور ایمان والوں اور ان منافقین کے درمیان، کافروں کے درمیان ایک دیوار ہوگی. یہ جو دیوار ہے نا، یہ اس کے اندر تو جنت اور اس کے باہر جہنم کی طرف دو گئی، اور اس کے اوپر کا جو حصہ ہے اس دیوار کا یہ ہے آراف. اسی کو قرآن نے یہاں کہا ہے. یہ حجاب اور دیوار اسی چیز کا نام ہے. اور حصار، یہ جو بالائی حصہ اس کا ہوگا دیوار کا، یہ ہے اصل میں آراف. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اس آراف پر، آراف کا مطلب لغت میں آتا ہے کہ بلند مقام، اوپر کی جگہ. اس دیوار کے بالکل اوپر رجالن، کچھ مرد ہوں گے، اور وہ مرد جو ہیں
وہ اس دیوار کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ کون ہے؟ یعرفونا، وہ پہچانتے ہیں، کلم بسیماہم، ہر ایک کو اس کے نشانات سے. جو جنت میں ہیں ان کو بھی وہ نشان دیکھ کے وہاں سے پہچان لیتے ہیں کہ اچھا یہ جنت میں جا رہا ہے، اس کے چہرے کا نور، اللہ کے ساتھ تعلق، اس کی خوشی، اس کو تو محشر میں کچھ پتہ ہی نہیں چلا، یہ جنت میں جا رہا ہے. اور دوسری طرف اس کے چہرے کی سیاہی، منافقت، نفاق، کفر اور اللہ کی طرف سے مار، اچھا یہ جہنم میں جا رہے ہیں. یہ لوگ کون ہوں گے؟ بہت کچھ اس پہ مفسرین نے لکھا ہے، لیکن ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی نیکیاں اور گناہ برابر برابر کے ہو جائیں گے. نہ تو اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی کہ جنت میں جا سکیں، اور نہ ہی اتنے گناہ ہوں گے کہ انہیں جہنم میں پھینکا جائے، بس درمیان میں آ جائیں گے. یہ چیزیں ان کے ساتھ ہو جائیں گی، اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اس کو دیکھ رہے ہوں گے. عام طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہی کہتے تھے، اور تابعین بھی، وہ آراف کے بارے میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر برابر ہو گئے. اور بعض نے کہا ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام ہوں گے، بعض لوگوں نے یہ بھی اس کی تفسیر کیا ہے، لیکن عام طور پہ مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ ایسے آدمی یعرفون کلم بسیماہم، یہ پہچان رہے ہوں گے ہر طرف کے لوگوں کو. یہ سیماہم جو ہے نا کہ ان کے آثار، ان کی نشانیاں، یہ نشانیوں سے پہچانے جاتے ہیں. قرآن پاک میں بھی دوسری جگہ بھی آیا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے فرشتے انہیں ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اور ان کی پیشانیوں سے اور ان کے پاؤں پہ فرشتے ہاتھ ڈال دیں گے پکڑ کے اور اٹھا کر جہنم میں پھینکیں گے. یہ ہے کلم بسیماہم، ہر ایک کو پہچان لیں گے اس کی نشانیوں سے. وَنَادَوْا، اور پکاریں گے یہ اصحاب آراف، اصحاب الجنت، اندر کی طرف، جنت کی طرف، ادھر کو پکار کر کہیں گے ان سلام علیکم، اللہ کی سلامتی ہو تم پہ، خدا کی مہربانیاں، خدا کی عنایات ہیں تم پہ. لم يدخلوها، یہ جنت میں داخل نہیں ہوئے، وہم یطمعون، اور ابھی امید ہے کہ جنت میں چلے جائیں گے. جنت اور دوزخ کے بیچ میں بیٹھے ہیں، امید ہے جنت میں چلے جائیں گے، اور ابھی تک داخلہ ہوا نہیں ہے. اب کیا ہوگا؟ یہ تو جنت کو دیکھ لیا. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب ان کی نگاہ پھرے گی تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، یہاں پر جو طمع آیا ہے نا 46 نمبر آیت کے آخر پہ، لم يدخلوها، یہ جہنم میں، جنت میں بھی داخل نہیں ہوئے، وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اور انہیں امید ہوگی اللہ جنت میں بھیج دے گا. اس سے مراد بعض رات نے یہاں طمع علم کے معنی میں لیا ہے کہ انہیں علم ہوگا کہ جنت میں چلے جائیں گے، اور یہ زیادہ مناسب ہے کیونکہ آگے کی باتیں بتاتی ہیں کہ انہیں اللہ سے پتہ ہے، امید ہے پوری پوری کہ جنت ہو ہی جائے گی. کیونکہ اعمال تو ایسے ہیں نہیں، تو سوچتے ہی ہوں گے کہ اعمال نہیں ہے لیکن فضل تو ہے. اور جو چلے گئے ہیں وہ کون سا اپنے اعمال ہی کی بنیاد پر گئے ہیں، وہ بھی تو فضل ہی تھا اللہ کا. اس لیے، اور جب نگاہ پھرے گی وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب یہ نگاہ کو گھمائیں گے اور نگاہ پہنچے گی کہاں؟ جہنم کی طرف. پھر بات کیا ہوگی؟ کہیں گے جب نگاہ دوزخ والوں کی طرف، قالوا ربنا، بے اختیار بندگی ہے نا، اللہ کے خوف سے، اس خشیت سے، ڈر سے، اور جو عبودیت غالب ہے، خدا کی بندگی اور خدا کی بے نیازی کو سوچ کر کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اللہ ان ظالموں کے ساتھ ہم کو نہ کر. اے پروردگار، ہم کو ان گناہ گار لوگوں کے ساتھ نہ کرے، یہ جو دنیا میں ظلم کرتے رہے، کفر کرتے رہے. ایک بات انہوں نے کہی، سلام کیا ہے جنت کو، دوسری بات انہوں نے دعا مانگی، تیسری بات ونادا اصحاب الاعراف رجالا، اور پکاریں گے یہ اصحاب اعراف، دیوار پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، رجالن، ایک جماعت مردوں کی، یعرفونہم بسیماہم، جنہیں یہ پہچانیں گے ان کی نشانیوں سے. قالو، کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، کیا کام آیا تمہارا جمع کرنا؟
یہ جو اصحاب آراف ہیں یہ مردوں کی ایک جماعت کو پہچان لیں گے، یعنی جو مرد جہنم میں جل رہے ہوں گے، ان جہنمیوں کو نیچے، ایمان والوں کو سلام انہوں نے کیا ہے، جہنم والوں کو دیکھ کے پہلے خدا سے پناہ مانگی ہے، پھر جہنمیوں کو کہتے ہیں ما اغنا عنکم جمعکم، یہ جو جوڑ جوڑ کے رکھتے تھے آج کس کام آیا؟ کیا کام آیا ہے جمع کرنا؟ وما کنتم تستکبرون، اور جو تم تکبر کرتے تھے. دیکھا ہے یہ کبر آدمی کو جہنم میں پہنچا کے دم دیتا ہے، اتنی بری چیز ہے. اس لیے کوئی آدمی اپنے آپ کو مٹائے رکھے بس اس سے بڑی بات نہیں ہے، خیر میں رہتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جب سر اٹھاتا ہے کہ میں کچھ ہوں جہنم میں بھی پیچھا نہیں چھٹا اس کا. ان آراف والوں نے کہا ما اغنا عنکم جمعکم، کیا کام آیا جو بچا کے رکھتے تھے، وما کنتم تستکبرون، اور جو تم تکبر کرتے تھے کیا ہوا؟ پہلا فکرہ اہؤلاء، کیا یہ ہیں جنت والے؟ الذین، جن کے متعلق اقسمتم، تم قسمیں کھاتے تھے، اب یہ وہی ہیں. اہؤلاء یعنی اب یہ وہی ہیں نا. اقسمتم، جن کے بارے میں تم قسمیں خدا کے نام کی کھاتے تھے کہ لا ینالہم اللہ، نہیں پہنچیں گی ہرگز اللہ تعالی کی برحمتن، خدا کی کوئی رحمت ان تک نہیں پہنچے گی، خدا کے ہاں بھی ہمارے ہی نام ہے.